2 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع ہے اور یہ کہنے کے تاریخی لمحات ہیں. آیت اللہ علی خامنئی صاحب ان کا فیونرل ہے. کیا جذبات دیکھ رہے ہیں؟ اس پوری صورتحال کا خلاصہ کس طرح کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے تہران میں میں اس وقت موجود ہوں. تجریش علاقہ ہے جو اپ اسکیل علاقہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بیک گراؤنڈ کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں اور پورے شہر کا دورہ کیا. وہاں پہ قافلوں کا جو سلسلہ ہے آنے کا وہ شروع ہو گیا ہے مختلف شہروں قصبوں سے ایران کے, اور وہ اپنے رہبر ایرانی قوم کے اور سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چوک در چوک آ رہے ہیں. اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سے قبل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے. انہوں نے آخری دیدار کیا جو مسلح امام خمینی کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ رکھا گیا. کل شب کو یہ سلسلہ شروع ہوا فیونرل پروسیڈنگز کا, اور وہاں پہ 14 جو جون کی پچھلے سال جو شہداء تھے اور جو اس سال فروری کے اندر جو شہداء تھے ان کے لواحقین, ان کے رشتہ دار, ان کو سب سے پہلے دیدار کا موقع دیا. انہوں نے اشبار آنکھوں سے ان کو اپنا آخری دیدار کیا. اور اس کے بعد آج جو ہے سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ایران کی, انہوں نے اپنا ان کی ٹرن تھی, انہوں نے پروسیڈنگ میں حصہ لیا. اور اس کے بعد پھر جو فارن ڈیلیگیشن 80-90 ممالک سے جو ہے پوری مسلم دنیا سے اور دنیا کے ممالک سے عالمی لیڈران, جس کے اندر ایک بہت بڑا طاقتور وفد پاکستان کا, جس کے اندر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ظاہر بات ہے کہ آرکیٹیکٹ رہے ایران اور یو ایس اے کے امن معاہدے کے دوران, وہ یہاں پہ تشریف لائے. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی, مراد علی شاہ چیف منسٹر. کل میں جب جس جہاز میں آ رہا تھا اس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور فیصل کنڈی جو خیبر پختونخوا کے. یہ بتانے کا بات یہ ہے کہ پاکستان کے وفد کی جو طاقت ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے ایران کو, ایرانی قوم کو, کہ آپ کے مشکل اوقات میں بھی, آپ کے غم کے اندر بھی لیڈرشپ اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ برابر کی شریک ہے. جس طرح آپ کا جنگ کے اندر ساتھ دیا ہے اسی طرح, کیونکہ ایران پہلا ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے میں جب 1947 میں کریشن ہوئی تھی پاکستان کی. اور آج جب ہم بات کریں آیت اللہ خامنئی صاحب, تو اب کل اور پرسوں پبلک کے لیے وہ فیونرل پروسیشن ہوگا, اور وہ مسلح جو ہے بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کانگریگیشنز ہوتی ہیں, جہاں پہ وہاں پر پبلک ہوگی. اور ملینز کی اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, 20 سے 25 ملین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ. سیکیورٹی کے ارینجمنٹ جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, کھانے کے سٹالز لگے ہوئے ہیں, نوجوان والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اسٹرکٹ سیکیورٹی میجرز کیے گئے کیونکہ فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں, ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ خامنئی صاحب کو پھر یہاں سے 6 تاریخ کو ان کا فیونرل پروسیشن تہران سے ہوتا ہوا پھر قم, جو ایک طرح سے ویٹیکن جس طرح کرسچن ورلڈ کے اندر ہے, اس طرح مسلم ورلڈ کے اندر ایک ویٹیکن کی حیثیت رکھتا ہے, جہاں پہ اسلامک سیمینریز ہیں, جہاں پہ اسکالرز ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے کافی وقت بھی گزارا ہے آیت اللہ خامنئی صاحب نے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہولی سٹیز نجف اور کربلا لے کے جائے گا, جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شائن جو ہے وہاں پر ایک تقریبات ہوں گی. اور اس کے بعد مشہد جو ان کی برتھ پلیس تھی, جہاں پہ انہوں نے ارلی تعلیم حاصل کی, مشہد کے اندر ان کی تدفین ہوگی. 9 تاریخ بتائی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا, بہت بڑے لوگوں کا, اور ایسا نہیں لگتا مطلب ایک جنب غفیر ہم دیکھ رہے ہیں. اور شاید ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح کا کوئی اتنا بڑا ایونٹ دنیا میں کہیں وٹنس نہیں ہوا ہوگا جو آپ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ ڈیفینیٹلی وٹنس کر رہے ہیں. چشتی صاحب, ایک تو پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے, پرائم منسٹر ہے, فیلڈ مارشل ہیں, اس کے اندر دیگر جو اعلیٰ حکام ان کے ساتھ موجود ہیں, ایک تو اس کی اہمیت ذرا بتا دیجیے گا کتنی اس کی اہمیت ہے, اور پاکستانی ڈیلیگیشن جو اس کی کمپوزیشن ہے. اور آن دا ادر سائڈ ایران جو ہے اس پوری جنگ کے بعد ایک اس کی فاتح کے طور پہ بھی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, آن دا ادر سائڈ ایک مظلوم کے طور پہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. جی نظامی صاحب, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا.
جی بالکل افسوسناک موقع بھی ہے کہ اتنی شہادتیں جو ہوئی تھی ظاہر ہے، اور خاص طور پر آیت اللہ خامنہ ای کی جو ہوئی تھی وہ اب ٹائم آیا ہے ان کو دنیا سے رخصت کرنے کا۔ آ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جو آپ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اس کی جو ریلیونس تھی ایک خطے کے اندر، آبویسلی ایک ملٹری کا ایک بہت بڑا مقابلہ تھا اس کا امریکہ کے ساتھ، ان کو ملٹری آبجیکٹو وہ نہیں حاصل ہو سکے بیکاز ریزیلینس اتنی زیادہ تھی ایران کی، اور جو لیڈرشپ جس طرح دفاع کیا۔ اور ایرانی لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً ایک سال کے اندر اگر ایوریج دیکھا جائے تو تقریباً 87 ان کی ٹاپ لیڈرشپ شہید کیے گئے۔ پچھلی جنگ میں آپ نے دیکھا 37 کے قریب 49 اس دفعہ، پھر 19 نیوکلیر سائنٹسٹ شہید کیے گئے ہیں۔ تو ایرانی قوم کے اندر ایک غم و غصہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سسٹینیبلٹی، ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس بھی اپنی جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے اتنی ہارڈ لائن لے رہا ہے ایران کہ اس کو ایک نقصان ہوا ہے، لیڈرشپ ینگ ہے، صدمے سے بھی دوچار ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ آف ریونج بھی ہے۔ جو آپ مینیفیسٹ دیکھ رہے ہیں جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد، خاص طور پر جب معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے بڑا فرم سٹینڈ لیا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ IRGC کے جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ، اور جو نیشنل سیکیورٹی کے چیف ایڈوائزر ہیں، وہ دونوں بنیادی طور پر بہت ہارڈ لائنر ہیں، اور وہ دو شخص وہ ہیں جنہوں نے عراق اور ایران کی جنگ کے دوران آلموسٹ تھرو آؤٹ دا جنگ حصہ لیا۔ جب شمولیت اختیار کی تو انہیں کی لیڈرشپ بھی کنٹریبیوٹ کر چکی ہے، جنہوں نے عراق سے جو 2 سال انیشلی جو جنگ ہوئی تھی عراق سے وہ قبضہ کیا ہوا علاقہ بھی واپس لیا تھا۔ تو یہ ان کا ایک قسم کا میں بیٹل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں وہ ہے۔ جیسے میں نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صدمہ ہے، ایک ریونج ہے، نیو فاؤنڈ ریلیونس ہے۔ یہ کمبینیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کو ہم مینیفیسٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں، لیکن آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چلوں گا کہ کوشچن بھی اٹیچ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کسی بھی مس ایڈوینچر کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہیں بھی، خاص طور پر حماس اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کے خلاف۔ کلیکٹیو تو میں نہیں دیکھ رہا، لیکن جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا تھا اسماعیل ہانیہ اور وہ دوسری شخصیات جو تھی معتبر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور بنیادی طور پر کیوں ٹارگٹ کیا جانا پاسبلٹی ایک بنتی ہے کیونکہ اسرائیل بہت فرسٹریٹڈ ہے اس وقت۔ نتن یاہو کے لیے یہ جو امن ہوا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہوا ہے، وہ ان ایزی نہیں ہے، وہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے۔ اویس صاحب، مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں انجرڈ ہونے کی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دس از دا ٹائم وہ میڈیا کے سامنے بھی آئیں اور جو غیر ملکی شخصیات آئی ہیں ان کو بھی ملیں، اور ان سے بھی جو ہے وہ کہنے کے جو تعزیت کرنے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ملیں جلیں۔ لیکن آن دا ادر سائڈ، کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے سکرینز کے اوپر، یا جب تدفین ہو رہی ہوگی تب اس کا حصہ بنے گے؟ کیا اطلاعات ہیں ودن ایران؟ دیکھیے، پورے شہر کے اندر جتنا میں نے دورہ کیا ہے اس کے اندر جگہ جگہ پہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے رہبر جو ایرانی قوم کے ہیں ان کی تصاویر، ان کے پوسٹرز اور گریفٹی ابھی تک موجود ہے۔ امریکہ مرد آباد پرشین کے اندر، اور امریکہ وہ دشمن جس نے ہمارے رہبر یا ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا، اور مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی کوئی شاذر ناظری کوئی تصویر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ریاست نے، ایران کی قوم نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب جنہوں نے 36 برس ایز اے سپریم لیڈر اور 8 برس کے لگ بھگ جب عراق سے جنگ ہوئی تھی گائیڈ کیا پورے ایران کو بہت مشکل حالات میں، ان کو جس طرح فیئرویل دینا ہے، خدا حافظ دینا ہے، اس کے اندر اور کوئی شخصیت نہ آئے۔ لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ غالباً مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نئے سپریم لیڈر ان کی فیورل پروسیشنز کو شاید لیڈ کریں، اور ایرانی عوام کو غالباً پہلی دفعہ سپریم لیڈر، نئے سپریم لیڈر کی پبلک اپیئرنس کا موقع ملے اور وہ ان کو دیکھیں۔ تو یہ ایک ظاہر بات ہے کہ یہ تو پہلے ڈسمس ہو گئی وہ خبریں کہ جی وہ انجرڈ تھے یا خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے تھے، جس طرح امریکہ کے اس میں، اور وہ آپ کو اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب کا جو دوسرا دورہ تھا ایران کا، اس کے اندر غالباً انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور JD وانس کو یہ یقین دلایا تھا کہ نہ صرف اس جو نیگوشیشنز ہے اس کے اندر کنسنٹ ہے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کو، اور وہ حیات ہے۔ اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور JD وانس اور مارکو روبیو کے اسٹیٹمنٹس آئے کہ وہ حیات ہیں اور اس کا کنسنٹ ہے، اور پھر وہ پروسیڈ ہوا۔ بہت بڑا رول فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب اور پاکستان کی قیادت کا، لیکن ساتھ میں مجتبیٰ خامنہ ای صاحب
जो है वो गालिबन लगता ऐसा है कि वो फ्यूनरल प्रोसेशन को लीड करते हुए ठीक है, बिलाशुबा इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया हो, जितने भी लोग वहाँ पर हैं, सबसे बढ़कर ईरानी कौम जो है वो भी देखना चाहेगी उनको, उनका जो दीदार करने की इस टाइम डेफिनेटली ख्वाह होगी।